بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے علم کی دو قسمیں ہیں۔ قرآن کریم نے جو علم کی قسمیں بتائی ہیں تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم معاش اور ایک ہے علم معاد۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اللہ نے اس کی ضروریات رکھی ہیں تو اس کے لیے انسان سیکھتا بھی ہے، انسان کوشش بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے۔ اب یہ زیادہ تر چیزیں تجربے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے تعلیم بھی لینی پڑتی ہے۔ تو یہ جو روزگار سے متعلق علم معاش ہے، یہ جو ہمارا روزگار ہے، ہمارا ذریعہ معاش ہے، دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے جو تعلیم لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں علم معاش۔ اور آج کل اس کی مروجہ جو شکل ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم ہے، موجودہ دنیا میں ہے اس وقت۔ اس کو علم معاش کہتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل دیکھیں بینکنگ نظام ہے، انشورنس کا نظام ہے، اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، شکلیں بدل گئی، سود کی شکلیں بدل گئی۔ اس زمانے میں ایک مخصوص انداز میں سود کا لین دین ہوتا تھا، اب اس کی بہت ساری شکلیں بن گئی ہیں۔ تو یہ علم معاش ہے، اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 83 میں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمارا پیغام لے کر کے اور واضح دلائل لے کر کے اپنی اپنی امتوں کے پاس تشریف لائے تو انبیاء کی بات ماننے کے بجائے فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اس چیز پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علم معاش تھا لیکن علم معاد نہیں تھا، آخرت کا علم، وحی کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ اس پہ اترانے لگے اپنے علم پر۔ اس کی بہت تفصیل ہے، قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں کہ انبیاء کے بارے میں کہا، ان کے ماننے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ دولت مند کیوں نہیں ہے، یہ مال والے کیوں نہیں ہے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے، پڑھے لکھے ہمیں، سمجھدار ہمیں، دنیا کمانے والے ہمیں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن کریم جو دو بستیوں میں طائف اور مکہ کے دولت مند لوگ ہیں ان پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو یہ علم معاش ہے، اور ایک ہے علم معاد۔ معاد کے معنی ہے لوٹنے کی جگہ، آخرت۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دو چیزیں لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک یہ ہے کہ توحید، ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اور دوسرا ہے معاد، آخرت۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ لے کر آتے ہیں کہ توحید، ایک اللہ سے اپنا تعلق جوڑو اور اپنی آخرت بہتر کرو، یہ دو باتیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ہے علم معاد، علم نبوت، وحی کا علم، اس کو کہتے ہیں علم معاد۔ اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے۔ اس سے مراد ہے فرض عین علم، کہ جس سے حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح اور غلط کا پتہ لگ جائے اپنے اپنے ماحول و حالات کے اعتبار سے۔ اور دوسرا ہے فرض کفایہ، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے،
ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو وہ جا کر کے تفقہ فی الدین حاصل کرے اور آ کر کے اپنی اپنی قوموں کو اور اپنے اپنے لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں۔ اس سے مراد فرض کفایہ وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر شہر میں ہر علاقے اور ماحول میں کچھ لوگ ہو جو علم دین حاصل کرے اور آ کر کے امت کی ضروریات کو پورا کرے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو یہ علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم معاش، ایک ہے علم معاد، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو علم معاد ہے، آخرت کا علم ہے، وحی کا علم ہے، اس کی دو قسمیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے، مال ایک دن فنا ہو جائے گا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔